اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ آپ کی ولادت و سعادت کے ایام ہیں۔ شاعر نے آپ کی اس ولادت کی خوشی کو اس طرح بیان کیا ہے۔ مولانا حسن رضا جلال پوری نے یہ شعر لکھے ہیں: ایمان کا فروغ محبت حسن کی، پڑھ لو درود محفل مدحت حسن کی ہے، قائل ہر ایک صلح کا منکر کوئی نہیں، تبلیغ علم کے سے اشاعت حسن کی، کر کے صلح حسن نے کیا معرکہ فتح، سب سے سوا جہاں میں شجاعت حسن کی ہے، پھیلا ہوا ہے نور یہ کیسا جہاں میں آج، معلوم ہو رہا ہے ولادت حسن کی ہے، سجدے میں ہے رسول نواسا ہے پشت پر، معراج کو ہے ناز وہ رفعت حسن کی، روکے گا کون جانے سے جنت میں اب رضا، کوثر حسن کے ہاتھ میں جنت حسن کی۔ ہاں عزیزو، حسن اور حسین کے لیے رسول خدا نے فرمایا: ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وانہما امامان قاما او قاما۔ ہر حالت میں امام حسن اور امام حسین لوگوں کے امام ہیں، خواہ وہ صلح کرے خواہ وہ جنگ کرے۔ خاندان علم و فضیلت کا پھول حسن ابن علی 15 رمضان مبارک 3 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی اور 28 صفر 50 ہجری میں 48 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حسن مجتبیٰ دنیا میں پہلا فرزند ہے جن کی کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی گئی۔ پیغمبر اکرم کسی سفر پر تھے، جب واپس آئے تو امیر المومنین نے آپ کے گود میں دیا اور آپ نے سوال کیا، بچے کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، میں کبھی کسی بھی کام پر آپ پر سبقت نہیں لیتا، میں آپ کا منتظر ہوں۔ تو فرمایا، روایت ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد کہا، علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے میرے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ علی کا آپ کے ساتھ علی کی نسبت جیسا کہ موسیٰ کو ہارون سے، لہٰذا اس کا نام، بچے کا نام حسن رکھو، ہارون کے بیٹے کا نام رکھا جائے۔ تو رسول خدا نے سوال کیا، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جبرائیل امین نے فرمایا شبر، فرمایا ہماری زبان عربی ہے، یہ تو عبرانی زبان ہے، تو فرمایا حسن کا یہ بہت زیادہ ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین کے اپنا امام کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عبادت کہ جس میں موت اور قبر اور صراط و حشر و نشر کا ذکر ہوتا، جب بھی آپ کے پاس جس نے بھی کوئی ان کا تذکرہ کیا، یعنی جب بھی موت اور قبر اور صراط و حشر کا تذکرہ ہوتا تو بہت رویا کرتے تھے۔ نماز کے وقت جسم میں لرزہ طاری ہوتا تھا، جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ پڑھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، اور جب بھی وضو کرتے اور مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ کی یہ حالت ہوتی تھی، وَكَانَ إِذَا بَلَغَ بَابَ الْمَسْجِدِ رَفَعَ رَأْسَهُ وَيَقُولُ إِلَٰهِي ضَيْفُكَ بِبَابِكَ یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم۔ اے میرے پروردگار، تیرے در پر تیرا فقیر و ضعیف بندہ آیا ہے، تیرا گنہگار بندہ آیا ہے، اے محسن، اے احسان مند، فتجاوز عن قبیح ما عندی، بس میرے تمام برائیوں پر سے تجاوز کر جائے، ان سب کو معاف کرے، ما عندی جو کچھ میرے اندر برائیاں ہے، بجمیل ما عندک یا کریم، اپنے ان خوبیوں کا واسطہ جو تیرے اندر موجود ہے، اے کریم کا۔ نماز کے وقت آپ کا چہرے مبارک زرد پڑ جاتا اور بدن مبارک لرزنے لگتا، اور جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو فرماتے، اے میرے اللہ، تیرا مہمان تیری بارگاہ میں آیا ہے، اے احسان کرنے والے اللہ، تیرا گناہگار بندہ تیرے ہاں آیا ہے، بس تو اسے درگزر فرما، ان تمام برے اعمال کو اپنے لطف و کرم سے بخش دے، اے کریم اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 25 حج پیدل ادا کیے ہیں، اور الصادق علیہ السلام ان الحسن ابن علی حج 25 حجۃ ماشیہ، 25 حج آپ نے پیدل چل کر آپ نے حج کیے۔
اور بچپنے میں آپ کی تقریر جب آپ 7 سال کے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوتے تھے اور وہی کے کلمات کو رسول اللہ سے سنتے اور انہیں یاد کرتے. جب گھر آتے تو اپنی مادر گرامی کو سناتے تھے. جب علی گھر پر تشریف لاتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پہلے ہی سے وہی کے ان کلمات سے آشنا ہے. سوال کیا آپ کو کس نے بتایا؟ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی تھی کہ بیٹا حسن مجھے یہ خبر لاتے. ایک دن امیر المومنین علیہ السلام گھر کے کونے میں امام حسن سے پہلے آ کر چھپ کر سنتے رہے اور امام حسن حسب دستور آئے اور سنانا چاہا لیکن زبان میں تھوڑی لکنت پیدا ہو گئی. جب سیدہ پریشان ہو گئی تو امام حسن مجتبی نے فرمایا اماں آپ پریشان نہ ہوں، کوئی بڑا انسان مجھے سن رہے ہیں. تو یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فضائل ہیں. بخشش کا نمونہ سیوطی نے اپنی تاریخ میں امام حسن مجتبی کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے واقعاً امام حسن کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسے وہ حلیم بھی ہے اور صاحب سکینت القلب بھی ہے اور باوقار بھی ہے اور جواد بھی ہے اور سخی بھی ہے. تاریخ والوں نے لکھا کہ امام نے 2 بار اپنا سارا مال اور دولت اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور 3 بار آدھا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا. یہ تاریخ خلفاء میں نقل ہے. ایک دن عثمان خانہ کعبہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. ایک فقیر آیا اور اپنی مالی مدد طلب کی تو اس نے 5 درہم دیا. تو فقیر نے کہا کسی ایسے شخص کی معرفی کرائے کہ جو میرے زیادہ مدد کرے. ایک طرف امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر تشریف فرما تھے. عثمان نے ان کی طرف رہنمائی کی جائے ان کے پاس. امام حسن نے اس فقیر سے کہا کسی سے مال وہ شخص مانگ سکتا ہے جو اتنا فقیر ہو جو کام کاج نہ کر سکتا ہو، دوسرا جس کے ذمہ خون کا دیا، تیسرا اتنا مقروض ہو کہ اسے چکانے پر وہ قادر نہ ہو. اب بتا تو ان تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت میں ہو اور کون سی حالت سے تم دوچار ہو؟ اور اتفاقاً میں انہی حالتوں میں سے ایک حالت میں گرفتار تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے 50 دینار، امام حسین نے 40 دینار اور عبداللہ ابن جعفر نے 48 دینار دیے. جب میں پلٹا تو عثمان نے پوچھا کیا کیا؟ تو اس نے کہا مانگا تو تجھ سے بھی تھا اور ان سے بھی، تو نے بھی دیا اور انہوں نے بھی دیا، لیکن تو نے کبھی نہیں پوچھا کیوں مانگ رہے ہو، لیکن انہوں نے سوال کیا مصرف کیا ہے. تو عثمان نے کہا یہ خاندان علم و حکمت اور نیکی اور فضیلت کا سرچشمہ، ان کی کوئی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان عصمت و طہارت ہے جن کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ بے مثال خاندان سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. ایک دفعہ ایک فقیر آیا لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. فرمایا جاؤ آج خلیفہ کے پاس، اس کی بیٹی مر گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی پرسہ دینے والا نہیں آیا، اور تو ان الفاظ میں پرسہ دینا الحمدللہ الذی سترها بجلوسک علی قبرها ولا ہتکها بجلوسها علی قبرک. اس خدا کا شکر ادا کرو، جا کر بادشاہ سے یہ کہو اے بادشاہ سلامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے آپ کی بیٹی کو آپ سے پہلے موت دی اور سایہ پدری میں اسے دفنا دی گئی، لیکن خلیفہ پہلے مر جاتے تو ممکن تھا کہ یہ بیٹی در بدر ہو جاتی اور حد کے حرمت بھی ہو جاتی. اس جملے نے بادشاہ پر بڑا اثر کیا اور اسے انعام دیتے ہوئے کہا یہ بتا کہ یہ تیرا قول ہے یا کسی اور کا؟ تو اس نے کہا یہ حسن ابن علی علیہ السلام نے مجھے سکھایا ہے. تو خلیفہ نے کہا سچ بولتے ہو، وہ فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ ہے. مروان بن حکم کہتا ہے کہ مجھے امام حسن کی سواری یعنی خچر بہت پسند آئی. تو ابن ابی عتیق نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا اگر میں تجھے یہ سواری دلا دوں تو کیا تم میری 30 حاجتوں کو پورا کرو گے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میں اہل قریش کے فضائل بیان کرنا شروع کروں گا اور امام حسن مجتبی کی باری جب آ جائے تو میں خاموش رہوں گا، تو میری مذمت کرنا. مروان نے قبول کیا. جب اس نے ایسا ہی کیا تو کہا صحیح ہے لیکن قریش کا ذکر نہیں آیا، ان کے ساتھ حسن مجتبی کے فضائل بیان کروں گا. جب امام استر پر سوار ہونے لگے تو ابن ابی عتیق ان کے پیچھے آنے لگا. تو امام نے مسکرا کر اسے اپنی سواری دے دی. یعنی حضرت جانتے تھے کہ یہ لوگ چالاکی دکھانا چاہتے تھے اور بزرگی اس ان ہستیوں کی ہے کہ یہ ہستیوں کی اور بزرگ ہستیوں کی یہ عادت اور شان یہ ہے کہ ایسے مواقع پر تغافل سے کام کریں. حلم امام حسن. جب شامی ایک شخص نے امام حسن کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ تو ایک مسافر ہو، شاید تجھے اشتباہ ہوا ہے، اگر تھکے ہوئے ہو تو آرام کرا دوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو عطا کروں، اور اگر رہنمائی چاہتے ہو تو رہنمائی کروں، اگر سواری کی ضرورت ہو تو سواری کا بندوبست کروں،
اگر بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤں، اگر لباس کی ضرورت ہے تو لباس عطا کروں، اگر کسی چیز کا محتاج ہو تو تجھے غنی بناؤں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو رونے لگا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر بے شک آپ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے میرے نزدیک آپ اور آپ کے باپ سے زیادہ متنفر کوئی نہ تھا، لیکن اب اس کے بعد میرے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخصیت ہو، اور یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے مختصر ان کے فضائل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکاروں میں شمار فرما اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام